یہ کہانی ہے ایک ایمبولینس ڈرائیور کی جب وہ ایک ڈیڈ باڈی کو شہر سے گاؤں لے کر جا رہے تھے۔ کہا جاتا ہے جنات مردہ جسم میں جلدی انٹر ہو جاتے ہیں، اور پھر ایسا ہی کچھ ان کے ساتھ ہونے والا تھا۔ یہ سٹوری نہیں، ایک خوفناک واقعہ ہے جو ایک ایمبولینس ڈرائیور نے مجھ سے شیئر کیا تھا۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں، اپنے آس پاس اثار باندھ لیں، کیونکہ سنا جب ان مخلوقات کا ذکر ہوتا ہے تو یہ بڑے انٹرسٹ سے آپ کے قریب آ جاتی ہیں اور اپنی باتیں سننے لگتی ہیں۔ تو آیت الکرسی پڑھ لیں، اپنے کمرے کی لائٹس آن رہنے دیں، کیونکہ جب یہ واقعہ آپ سن لیں گے تو فوراً جا کے لائٹ آن کرنے میں آپ کو ڈر لگے گا، تو بہتر یہ ہے کہ واقعہ لائٹ آن کر کے سنیں۔ ہوتا ایسا کہ ایک پرائیویٹ ایمبولینس چلایا کرتے تھے، یہ اور ان کا ساتھی مردہ خانے سے ایک ڈیڈ باڈی کو ریسیو کرتے ہیں جس کو انہوں نے ایک گاؤں پہنچانا ہوتا ہے۔ اب وہ سردیوں کی ٹھنڈی ترین راتیں تھیں اور یہ لوگ نکل پڑے شہر سے گاؤں کے لیے۔ اب چونکہ فوگ کی وجہ سے موٹر وے بند تھی تو پھر انہوں نے جی ٹی روڈ کا رستہ لے لیا۔ وہ ایسا کہ یہ لوگ اپنے سفر پہ رواں دواں تھے، فوگ بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ ہائی سپیڈ میں نہیں جا پا رہے تھے۔ اب جو جی ٹی روڈ تھا وہ بھی جگہ جگہ سے خراب تھا، نہ گاڑی کی سپیڈ زیادہ کر پا رہے تھے کیونکہ فوگ بھی بہت زیادہ تھی۔ اب ہوتا ایسے کہ چلتے رہتے، رات بہت زیادہ ہو جاتی ہے، دور دور تک نہ بندہ نہ بندے کی ذات۔ کافی دیر بعد کوئی گاڑی ان کو کراس کرتی تو کرتی، ادروائز یہ بالکل اکیلے اور ان کے پاس ایک ڈیڈ باڈی تھی۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آپ ایک سفر پہ جا رہے ہیں اور آپ ایک ویران رستے پہ جا رہے ہیں، چاروں طرف فوگ ہے، رات کا اندھیرا ہے اور سناٹا ہے، اور آپ کی بس گاڑی چلے جا رہی ہے اور آپ کے پاس ایک ڈیڈ باڈی بھی ہے۔ آپ کو ویسے ہی گوز بمز آنے لگ جائیں گے۔ بہرحال یہ چلتے ہیں اور چلتے چلتے انہیں خراب روڈ نظر آتا ہے تو یہ اپنی گاڑی روک لیتے ہیں۔ ایک کچا سا راستہ جا رہا ہوتا ہے، دو موٹر سائیکل سوار جو یاما موٹر سائیکل پہ دور سے آتے انہیں نظر آتے ہیں، جو ان کے پاس آگے انہیں کہتے ہیں کہ جی آپ آگے سے لیفٹ لے لیجیے گا اور پھر آگے سے جا کے یہی راستہ اسی روڈ پہ آپ کو مل جائے گا، کیونکہ یہ روڈ بیچ میں سے خراب ہے، یہ ٹکڑا تھوڑا خراب ہے، تو آپ کو کچے راستے سے ہو کے جانا پڑے گا اور آگے جا کے اسی روڈ پہ آپ مل جائیں۔ بہرحال یہ اس کچے راستے پہ لے لیتے، کچا سا راستہ تھا اور بڑا سپوکی تھا۔ اب فوگ، رات کا ٹائم، اب یاد رہے اپنے دماغ میں وہ سارا ماحول رکھیں کہ فوگ ہے، رات کا ٹائم ہے اور سناٹا ہے اور صرف ان کی گاڑی چلتی جا رہی ہے کچے راستے سے۔ دونوں طرف جنگل نما ایک بنجر سی زمین ہے اور چلتے چلتے بہت دور ان کو ایک ہلکی سی روشنی دکھائی دیتی ہے۔ یہ چلتے چلتے اس روشنی کو فالو کرتے کرتے اس کے قریب پہنچتے ہیں۔ جب یہ وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک ڈھابا ہے جہاں پر کوئی بھی نہیں ہے۔ بہرحال یہ آواز دیتے ہیں تو اندر سے ایک شخص نکلتا ہے، بولتا ہے میں بس اس کو کلوز کرنے والا تھا، حکم کریں۔ اب وہ روشنی جو تھی وہ ہلکی ہلکی آگ جل رہی تھی جو اس ڈھابے کی تھی۔ تو یہ وہاں گاڑی روکتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمیں یوں فلانے گاؤں جانا ہے، تو آپ ہمیں کیا گائیڈ کر سکتے ہیں؟ ہمیں کسی نے کہا ہے کہ آگے سے لیفٹ جانا ہے، تو اس نے کہا کہ نہیں آپ کو کسی نے غلط گائیڈ کیا ہے، آپ یہاں سے رائٹ لے لیں اور سیدھا یہ جو راستہ ہے یہ آگے اس روڈ پہ جائے گا۔ بہرحال یہ کہتے ہیں جی ہمیں چائے پینی ہے، تو کیا ہمیں چائے مل سکتی ہے؟ ڈھابے پہ دودھ جلیبی کا کام کرتا تھا وہ بندہ، اس نے بولا ٹھیک ہے جی میں آپ کو چائے دے دیتا ہوں، آپ ویٹ کریں۔ وہ ایمبولینس وہیں لگاتے ہیں، انہوں نے چادریں اوڑھ رکھی ہوتی ہیں، باہر آ کے بیٹھتے ہیں اور وہ جو شخص ڈھابے کا مالک تھا وہ جا کے چائے بنانے لگتا ہے۔ اب یہ دونوں یہاں بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کچھ کتے جو ہیں اس ایمبولینس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ وہ ایک بڑے عجیب طریقے سے اس ایمبولینس کے چاروں طرف اکٹھے ہو کے اس ایمبولینس کی طرف بھونک رہے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ ماجرا کیا ہے، ایمبولینس میں تو ایک ڈیڈ باڈی ہے، پھر یہ کتے ایسے کیوں بھونک رہے ہیں؟ یہ ایک بڑا عجیب سا معاملہ ہوتا ہے۔ بہرحال وہ جو ڈھابے کا مالک ہوتا ہے وہ شیشی کر کے ان کتوں کو وہاں سے بھگا دیتا ہے۔ بہرحال یہ چائے وغیرہ پیتے ہیں اور اس کے بتائے گئے راستے کو فالو کرنے لگتے ہیں۔ اب گاڑی اس کچے راستے پر چل رہی ہے، دور دور تک نہ بندہ نہ بندے کی ذات، نہ ہی کوئی نظر آ رہا ہے، بس دونوں طرف جنگل ہے، وہ کچا راستہ ہے اور کچی سڑک، بس اس گاڑی کی روشنی ہے اور جتنا نظر آ رہا ہے وہ اس روشنی میں نظر آ رہا ہے۔ اگر پیچھے دیکھا جائے تو بھی خوب اندھیرا، دونوں طرف بھی اندھیرا۔ چلتے چلتے ایک دم سے ان کی گاڑی کا ٹائر بلاسٹ ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ گھبرا جاتے ہیں کیونکہ ماحول ہی اتنا خوفناک کریٹ ہو جاتا ہے، آپ کے ساتھ ایک ڈیڈ باڈی ہے اور آپ ایک ویرانے سے ہوتے ہوئے جا رہے ہیں، آپ کو راستہ بھی بہت سپوکی لگ رہا ہے اور پھر آپ کے ساتھ ایسا واقعہ ہو جائے تو انسان ویسے ہی ڈر جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بندہ اترتا ہے تو یہ کہتا ہے جی جا کر اسٹیپنی لے کے آؤ، گاڑی کا ٹائر پھٹ گیا۔ ایک بندہ جا کے اسٹیپنی لے کے آتا ہے، وہ کہتا ہے جو گاڑی کی اسٹیپنی تھی، جو اسپیئر ویل تھا، یہ میں ایک جگاڑ پہ فٹ کیا کرتا تھا۔